اس کے بعد آپ یہ کاٹ سکتے اس طرح یہاں سے لیں داڑھی وہاں سے نہیں. یہ تو داڑھی کی اصل دائیں بائیں سامنے ٹھیک ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ جو ہڈی ہے یہ ہاتھ سے ختم بنا سکتے ان کا ٹھیک. اور نیچے کے جو بال ایسے نیچے ہوں گردن کی جانب اس کو کاٹ سکتے. وہ داڑھی کی طرف ہو نہیں نیچے کی جو بال ہو باسی یہاں تک بال ہوتے ہیں وہ کاٹ سکتے ہیں. میں اسے اس طرح بات میرے تو ہے ہی نہیں. پھر یہاں جن کے ہوتے تو کاٹ سکتے. جو بال داڑھی کے ساتھ ہو وہ داڑھی جو نیچے کی طرف چلے جائیں وہ کاٹ سکتے. اور یہ بچہ داڑھی جو ہے اس کو بھی رکھنا ہوتا ہے کاٹنے سے. سے تھوڑا بہت ہو تو سکتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار. اپنی مٹھی جو ہے اس کے حساب سے. میں تو سال میں 2 دفعہ حرمین میں ہی کرتا ہوں رہتا ہوں. متقدر عمر زندہ کا عالم جب وہ کرتے تھے اپنا سر مڑواتے پھر داڑھی پکڑ کر وہ کاٹ لیتے. میں سال میں 2 بار حرمین سے بھی فین لو عمرے میں حج میں بھی. میں عمرے پہ رمضان نہیں کیا تھا پھر پڑ گئے تو اللہ اگر حج پہ لے جا رہے تو یہاں بھی کٹوا لیتے پھر زیادہ ہو جائے. ایک مٹھی داڑھی جو ہے نا جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویسے قدرتی بال ایسے تھے جس طرح بڑھتے نہیں تھے. پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ بنا دائیں بائیں سے بال لے لیتے. بہت مالک میں لکھا ہے دائیں بائیں آپ اس بال لے جاتے کہ شاید اس سن میں بہت لمبی وہ کرے اثر. ہمارے بچے میں وہ بات اس طرح ہو جاتے چاہتے ہو سمجھایا وہ کہہ رہے کہ جب میں نے صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں داڑھی کے بال کیسے کاٹو وہ کہیں اور یہ صفائی ستھرائی تو لازمی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں داڑھی کاٹ دیں لیکن کم کم کوئی طریقہ تو ہونا کوئی. اکثر یہ کا جی ہے کہ آپ ایک مٹھی سے زائد جو ہوں جیسے یہ ہے اب یہ کاٹ دیں اس کو کنگا شنگا کر کے رکھیں. جب انسان وضو کرے تو پھر کنگا کرے. وضو کے بعد کنگا کرنا چاہیے. اور یہ بات لکھا ہے بعض شروحات میں شمائل ترمذی کی کہ گیلی داڑھی پر کنگا کرنا فرحت لاتا ہے. خشک داڑھی پر کنگا نہ کرے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہا لیتے تھے وضو فرماتے تو کنگا فرماتے. وضو کرے تو پھر کنگا کرے. اس سے فرحت آتی ہے خیر آتی. خشک داڑھی پر رب نہ یہ ناب بیزوری نے شرح شمائل میں بات رکھی ہے.